بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ظہور آخر زمانے میں ہے ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، کیونکہ امام مہدی کے بارے میں بہت ساری کتابیں اور بہت سارے بیانات ملتے ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں اور کچھ بیانات ایسے ہیں جو من گھڑت باتوں پر مشتمل ہیں۔ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی اور 6 ماہ بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو المشاہدہ بالقدر المجاہدہ کے تحت بارگاہ خداوندی سے ان کو یہ انعام دیا گیا کہ آخر زمانے میں ان کی اولاد میں ایک جلیل القدر خلیفہ ہونا مقرر کر دیا گیا ہے، جس کو دنیا امام مہدی کے نام سے جانتی ہے، یعنی امام مہدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دور حاضر میں عقائد و نظریات کے بدلتے ہوئے مختلف رجحانات میں سے ایک رجحان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ظہور سے متعلق ہے۔ اس مقصد کی خاطر مختلف ممالک میں مختلف دعوے روز بروز بلند ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں مسیح و موعود ہونے کا دعویٰ سنائی دیتا ہے، کہیں مہدی ہونے کا دعویٰ سنائی دیتا ہے، کہیں یہ شور بلند ہوتا ہے کہ 2004 میں ظہور مہدی ہو رہا ہے، اور کہیں سے یہ نعرہ لگتا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور و نزول کا وقت انتہائی قریب آ گیا ہے، بس 1-2 سالوں میں ایسا ہونے والا ہے۔ بعض حضرات اپنی اپنی جماعت کے افراد کو امام مہدی کے متبین قرار دینے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ بعض حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے سرکردہ افراد یا قائدین پر امام مہدی کی علامات چسپیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اکثر لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر شخص اپنے مخاطبین کے سامنے کوئی ایسی نئی بات پیش کرنا چاہتا ہے جو اس سے پہلے نہ کسی نے کی ہو، اور اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ مخاطبین پر اس کا رعب بیٹھ جائے، خواہ اس کا علم و دانش کی راہ میں کوئی مس ہو یا نہ ہو۔ یہاں ہم آپ سے امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت اس قدر عام ہوگی کہ ہر ایک شخص پر اس کی بارش ہوگی، اور اس قدر ہوگی کہ کسی سوال کرنے والے کو سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم سے کم 7 یا 9 سال خلیفہ رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہ سنی گئی ہوگی اور نہ زمین پر ایسی پیداوار اگی ہوگی۔ اس طرح حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آ گھیرا، کہ ہم نے یہ سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو ہمیں جو حادثات ہیں، ہمیں جو پریشانیاں ہیں وہ گھیر لیں گی۔ تو ہم نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری امت میں مہدی کا خروج ہوگا جو کہ 5 یا 7 یا 9 سال
تک زندہ رہیں گے۔ ہم نے عرض کیا یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کئی سال۔ پھر فرمایا ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہندی مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے، تو آپ بھر بھر کے کپڑے میں ڈال کر دیں گے جس کو وہ اٹھا سکے، یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہوگی امام مہندی اس سے کم نہیں دیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری کی ایک مرفوع روایت میں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ تمہارے خلفاء میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔ امام مہندی کی سیرت و اخلاق کریمانہ کا سید برزخی رحمۃ اللہ نے ایک نہایت عمدہ باب کھینچا ہے۔ امام مہندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، کسی سوئے ہوئے شخص کی نیند خراب کر کے اسے جگائیں گے نہیں، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والوں سے جہاد کریں گے، تمام سنتوں کو زندہ کر دیں گے اور ہر ایک کی بدعت کو ختم کیے بغیر چین نہ لیں گے۔ آخر زمانے میں ہونے کے باوجود دین پر اسی طرح قائم ہوں گے جس طرح ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم تھے۔ ذوالقرنین سکندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کے فرمانروا ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، لوگوں کو بے حساب لب لب بھر کر مال دیں گے، مسلمانوں میں الفت، پیار و محبت اور نعمتوں کو لوٹا دیں گے اور تقسیم بالکل ٹھیک ٹھیک کریں گے۔ آسمان میں رہنے والے ملائکہ بھی ان سے راضی ہوں گے اور زمین پر بسنے والے جاندار بھی ان سے خوش ہوں گے، پرندے فضاؤں میں، وحشی جانور جنگلات میں اور مچھلیاں سمندروں میں ان سے خوش ہوں گی۔ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے، حتیٰ کہ ایک منادی آواز دے گا کہ جس کو مال کی ضرورت ہو وہ آ کر لے جائے، تو اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے گا اور کہے گا مجھے ضرورت ہے۔ منادی اس سے کہے گا تم خزانچی کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مہندی نے مجھے مال دینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص خزانچی کے پاس جا کر اس سے پیغام پہنچا دے گا اور کہے گا کہ تم حسب منشا جتنا چاہے لے لو۔ وہ شخص اپنی گود میں بھر بھر کر مال جمع کرنا شروع کر دے گا کہ اچانک اسے شرم محسوس ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا تو امت محمدیہ کا سب سے بڑا لالچی انسان ہے۔ یہ سوچ کر وہ شخص اس مال کو واپس کرنا چاہے گا تو اسے یہ مال واپس نہیں لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم لوگ کچھ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان کے زمانے میں تمام لوگ اپنی ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اس کی مثال لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ بارشیں اس قدر کثرت سے ہوں گی کہ آسمان اپنا کوئی قطرہ پس اندر خطہ نہیں چھوڑے گا اور زمین اپنی پیداوار اگائے گی اور ایک بیج بھی ذخیرہ نہیں کرے گی۔ اس زمانے میں جنگیں ہوں گی، وہ زمین کے نیچے سے اس کے خزانوں کو نکال دیں گی اور شہر کے شہر فتح کر لیں گے۔ ہندوستان کے بادشاہ ان کے سامنے پابند سلاسل پیش کیے جائیں گے اور ہندوستان کے خزانوں کو بیت المقدس کی آرائش اور تزئین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ ان کے پاس اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے ملکہ اور سردار کے پاس آتی ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی سابقہ نیک حالت پر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر مارتے ہوں گے۔ ان کے لشکر کے سب سے آگے جبرائیل علیہ السلام اور حفاظت کی خاطر سب سے پیچھے میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیاں اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گی، بچے، سانپ اور بچھو سب مل کر کھیلیں گے اور ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تمام خوبیاں جو ایک عمدہ قائد اور اچھے امیر میں ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں، تمام اخلاقیات حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوں گی۔
تو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نزول برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پڑھنے، حق کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مہدی کے حلیے مبارک کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے بیان میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔